اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت جناب محترم نمائندگان میڈیا گروپس اور صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے توسط سے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محترم عمران خان اور سپہ سالار پاکستان جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور پاکستان کے تمام شہریوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ جناب عالی، ہم بخوبی واقف ہیں کہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے داخلی مسائل حل طلب ہیں۔ جہاں عالمی سیاست گزشتہ چند برسوں سے مسلسل فرسودہ اور آزمودہ پالیسیوں سے ہاتھ اٹھا کر نئے انداز میں اچھے دوستوں کی تلاش میں ہے، وہاں پاکستان بھی چینج آف بلاک کر رہا ہے، جو پرانے بلاک کے ممالک کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اس خطے کے لیے اتنی بھیانک ہے کہ جس پر پورا اسلامی ملک پاکستان مخالف ہو سکتا ہے۔ ادھر کشمیر میں مسلسل ظلم و بربریت سے توجہ ہٹانا عالمی شیطانی طاقتوں کا اہم ہدف ہے، جس کے لیے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور اس کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ چاروں صوبائی قومیتوں کی تقسیم جیسے عزائم، اسی طرح مذہبی منافرت ان پاکستان دشمن عناصر کے لیے ایک بہترین رستہ ہے جسے گزشتہ کئی مہینوں سے محسوس کیا جاتا رہا اور اس کی مثالیں سامنے آتی رہیں۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، دلبند علی بن ابی طالب، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی یاد، یعنی محرم الحرام، جس میں پاکستان کا ہر مکتب و مسلک بلکہ ہر دین اور دھرم اپنا حصہ اپنے اپنے طریقوں سے ڈالتا ہے۔ ان ایام کے دوران ایک منصوبہ بندی کے تحت مذہبی منافرت اور دل آزاری کے کام ہوئے اور انہیں بڑھاوا دینے والے غیر ذمہ داروں نے اپنا منفی کردار ادا کیا۔ ہم اس مجموعی ماحول کو ناپسند قرار دیتے ہیں اور اتحاد امت، وحدت امت پر عقیدہ رکھتے ہوئے اور اسے ہماری کوئی کسی طرح کی دوہری پالیسی تصور کیے بغیر ہم عقیدہ رکھتے ہیں اتحاد امت کا، اور اس عقیدے پر اس ملک میں وحدت امت کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ تمام فقہائے امامیہ فتویٰ دے چکے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور ہم اس فتوے پر کاربند رہے اور رہیں گے کہ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا ہم مقدسات کی توہین کرنے والوں سے عملاً لا تعلق رہے۔ البتہ شیعان حیدر کرار پاکستان کسی مسلک کے عقائد کو جو خود ان کے نزدیک مسلم نہ ہو تسلیم کرنے کے پابند نہیں، اور اپنے مسلمہ عقائد پر عمل کرنے کا قانونی اور شرعی حق رکھتے ہیں۔ موجودہ ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے ملت جعفریہ کی جانب سے آل کراچی علماء امامیہ، ائمہ جمعہ و جماعت و ذاکرین اہل بیت کا کنونشن بروز ہفتہ مورخہ
5 ستمبر 2020 بمقام بھوجانی ہال سولجر بازار کراچی منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محترم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جناب محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اشتعال انگیزی، یک طرفہ بلا جواز گرفتاریاں، اجتماعات کو منافرت کے لیے استعمال کرنا اور سوشل میڈیا پر آزادانہ اور نامناسب انداز سے اختلافات کو ہوا دینے والوں پر توجہ دیں۔ نیز مغربی ممالک میں قرآن سوزی اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آمیز خاکہ بندی شدید غم و غصے اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم شدید الفاظ میں اس نامناسب حرکت کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے سفارتی انداز سے اس مسئلے پر توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ والسلام سید شہنشاہ حسین نقوی، حضرت علامہ باقر عباس زیدی، علامہ شیخ شبیر حسن میثمی اور کراچی کے اہم ترین ائمہ جماعت اور جمعہ اور شخصیات جو یہاں تشریف فرمائے۔ اگر ہماری اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ فرمائیں گے، اور میں گزارش کروں گا حضرت مولانا باقر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ اس گفتگو کے بعد کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے تاکیداً یہ بات کہی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ ہم ان حالات میں وحدت امت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو عناصر پاکستان میں بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر انتشار پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان اور وہ عرب ممالک جو اسرائیل کو یا قبول کر چکے ہیں ظاہراً یا باطناً یا کرنے والے ہیں، وہ پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مقاصد پاکستان میں جو بھی ہوں، جو ظاہری طور پر اور آسان نقصان پاکستان کو پہنچنے والا ہے، ان حالات سے یہ منافرت جو پھیلائی گئی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ لسانی اور قومی ہو، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ انتشار ہو جو پاکستان میں ایک حد تک نظر آتا ہے، یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے گا، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو، اور ان کے لیے یہ جو اس طرح کی اشتعال انگیز کیفیت ہے پورے پاکستان میں جو اس وقت ہے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک، اور بلا جواز گرفتاریاں، یہ مایوسی بھی پیدا کرتا ہے اور انتشار بھی پیدا کرتا ہے، یہ دشمن کے حق میں ہے۔ ہم چاہیں گے تمام اہل حل و عقد سے، چاہے وہ بابصیرت لوگ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، انہیں ان حالات میں بہت دقیق نگاہ سے تجزیہ کرنا چاہیے، اور ان حالات کو ایک ایسی حد تک پہنچنے نہیں دینا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے یہ کنٹرول سے باہر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ پاکستان میں
اتحاد المسلمین کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ سجا ہوا تھا جو ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی دیکھ رہے تھے، متحدہ مجلس عمل کی صورت میں بھی ہے، ملی یکجہتی کونسل کی صورت میں بھی ہے، اور اس خوبصورت اتحاد کے ضمن میں چیزیں تو سالوں سال سے چلی آ رہی تھیں، 40 سال سے 50 سال سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک دم سے ایک چیز کو اٹھا کر آگے بڑھا کے اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے نقصان صرف ملک کو ہوگا۔ پہلے میں مکتب تشیع کے فالوورز کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حوصلے سے کام لیں، ہمیں اس ملک میں پوری آزادی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم اپنی آزادی کو ان حدود میں جو قانون ہمارے لیے طے کرتا ہے اس پر آگے بڑھیں گے، اور ہمارا کبھی بھی کسی کی دل آزاری کا کوئی ارادہ نہیں، اور مکتب اہل تسنن سے درخواست کریں گے کہ ایک دم سے کوئی چیز کہیں سے نکال کے لے آتا ہے اور اس پر آپ اتنا ری ایکشن دکھاتے ہیں، تو 40 سال کیوں آپ نے برداشت کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ہیں، ہم حوصلہ کر کے ہمت کر کے ایک دوسرے کی دل آزاری کے بجائے کوئی طریقہ کار فائنلائز کریں، اس کے مطابق آگے بڑھیں تاکہ آپ بھی مملکت خدازاد پاکستان کے بنانے میں حصے دار رہے ہیں، ہم بھی حصے دار رہے ہیں، اور دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں اب ایک ایسی دراڑ پڑے، اس کو ہمارے مسلک سے بھی کوئی کام نہیں، آپ کے مسلک سے بھی کوئی کام نہیں، اس کو اگر کام ہے تو پاکستان کو توڑنے سے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب تک پاکستان ہے اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، کشمیر پر ہندوستان کی پالیسیز کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے ری ایکشن میں یہاں پر یہ چیزیں نکلی ہیں۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا ہوشیاری سے کام لیں، ریڈیو پاکستان سے کم از کم 10 سال کا ریکارڈ تو ہمارے پاس ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں رہا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کے ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہماری طرف سے اتحاد اور محبت اور وحدت کا پیغام جائے گا، جس سے کہ دشمن جو ہے وہ بالکل تیاری کیے ہوئے، اور انشاءاللہ امید ہے ہفتے کے دن ایک بھرپور کانفرنس کر کے لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اہل سنت کے علماء سے بھی ہم رابطے میں ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ دونوں طرف سے محبت کے پیغام آگے بڑھیں گے۔ نہ ہم اپنے عقائد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ اپنے عقائد کو چھوڑیں، لیکن جن مسالک کے بالکل مسلمات ہیں اس پر گفتگو بھی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے کبھی بھی ان مسلمات پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کو جلدی سے ختم کر کے ایک مشترک لائحہ عمل انجام دیا جائے گا، تاکہ پاکستان میں مستقبل میں آنے والے مسائل کو مل کر ہم حل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، مولانا باقر عباس زیدی صاحب اور تمام حاضر علماء کرام کی جانب سے آپ تمام شرکاء، مختلف رسانوں کے نمائندگان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کی خیر و صلاح، بہتری اور امن و امان کی خاطر آپ، ہم، سنی شیعہ، ہر طبقہ فکر مملکت کا اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ سوال فرمائیں گے۔ نہیں، ہم پاکستان کو سالم اور امن میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے ابھی کوئی اعلان کسی دھرنے، کسی ریلی کا نہیں ہے۔ البتہ معمول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر ہماری جو قیادت ہے، یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ آج کا یہ پریس کانفرنس، آج کا یہ اجلاس جس میں آپ کو زحمت دی، یہ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی اور قائد وحدت اسلامیہ حضرت علامہ راجہ ناصر عباس حفظہ اللہ کی تائید سے اور ان کے مشاورت کے بعد یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ملک کو کسی ایسی طرف لے جائیں کہ ہمیں بے تنگ آمد، بے جنگ آمد، تو ہماری جو ملکی سطح کے شخصیات ہیں ان سے مشوروں کے بعد